بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ محرم کا پیغام، جوانوں کے نام۔ جوانوں میں صرف اپنی قوم کے جوانوں سے مخاطب نہیں ہوں، نہ فقط مسلمانوں سے، بلکہ جہاں تک میری آواز اور میری تصویر پہنچ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے وہ برادران اہل ہنود ہوں، عیسائی ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، میرا یہ پیغام ہر جوان کے نام ہے۔ محرم کا پیغام، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ بتا دیں کہ محرم کوئی فیسٹیول، کوئی تہوار، کوئی ایسا خوشی کا پروگرام نہیں ہے کہ جس کو دنیا جس طریقے سے دوسرے پروگرام بناتی ہے، دوسرے تہوار مناتی ہے، اسی طریقے سے محرم بھی منایا جاتا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ محرم تہواروں سے الگ ایک چیز ہے۔ تہواروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، جو مناسبت اس دن سے ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جو اس سے رابطہ رکھتے ہوں۔ مگر عزیزو، محرم یہ عزائے سید الشہداء کے اس مہینے کا نام ہے جس میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ محرم سے آپ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ کوئی ایک ایسا تہوار کا مہینہ ہے جس میں یہ لوگ آتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جس طریقے سے عید آئی، بقرعید آئی، یا کرسچنس کا کرسمس کا وہ تہوار ہوتا ہے، اس فیسٹیول ہوتا ہے، اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا دوسرے مذاہب، ہندوازم میں ہو، سکھزم میں ہو، جینزم میں ہو، یا دیگر مذاہب کے اندر جو فیسٹیول منائے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا محرم ان میں سے نہیں ہے، کیونکہ محرم ایک پیغام لے کے آتا ہے۔ محرم غم کا پیغام لے کے آتا ہے۔ محرم اپنے اندر بہت سارے مفاہیم چھپائے ہوئے ہیں جس کو ہمیں درک کرنا ہے۔ میں نے سب سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ میں یہ بات اپنے جوانوں سے نہیں مخاطب ہوں، بلکہ جو بھی میری آواز سن رہا ہو، اس میں کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، وہ اس بات کو سمجھے کہ محرم ہے کیا۔ محرم کے ذریعے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ اپنے مذہب والوں کے لیے نہیں دی، اپنے مسلک والوں کے لیے نہیں دی، اپنے فالوورز کے لیے نہیں دی، بلکہ عالم اسلام، عالم انسانیت کے لیے دی ہے۔ یعنی جتنے بھی انسان کائنات میں پائے جاتے ہیں، ہر انسان کے لیے یہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے تاکہ انسانیت بچ جائے، کیونکہ سامنے جو پارٹی تھی یا جو ان کے مخالف انسان کھڑا ہوا تھا، اس کا ہدف اور مقصد یہی تھا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ جس سے انسانی اچھا میں یہ بھی بیان کر دوں کہ انسانیت سے مراد انسان کی جان لے لینا نہیں ہوتا۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مگر ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، اور اس بات کو آپ آج کے دور میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو دشمن انسانیت کا دشمن ہے، وہ نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ شیرخوار دیکھتا ہے، نہ وہ عورت دیکھتا ہے، نہ ضعیف دیکھتا ہے، نہ جوان دیکھتا ہے۔ وہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ان سب کو قتل کر دیتا ہے، وہ انسانیت کو قتل کر دیتا ہے، اور اس چیز کو آپ آج کے دور میں خوب ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام اسی انسانیت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، ان رشتوں کو بچانے کے لیے نکلے تھے کہ جس کو یزید ختم کر رہا تھا۔ وہ جو تمیز تھی، وہ جو ایک فاصلہ تھا، اس فاصلے کو مٹا رہا تھا یزید، کہ بہن بھائی میں کوئی فرق نہ رہ جائے، پھوپھی بھتیجے کا فرق ختم کر رہا تھا، وہ نامحرم اور محرم کا فرق ختم کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس فرق کو برقرار رکھا ہے اور بتایا ہے، عالم انسانیت میں اس بات کو پہنچایا ہے کہ اگر یہ یزید اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو آنے والی دنیا اتنی بے غیرت ہو جائے گی کہ انسان اپنے آپ کو پہچاننے سے یعنی غافل ہو جائے گا، اور جب اپنے آپ کو پہچانے گا تو وہ شرمندہ ہو۔ اور اس ماہ محرم، اس محرم نے ہمیں بہت سارے پیغام دیے۔ یہ محرم کے پیغام یہ خود امام حسین علیہ السلام کے پیغام ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ پیغامات
یعنی امام حسین علیہ السلام کا ایک قیام بہت سارے پیغام لے کے آیا ہے، جس میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی مخالف کی تعداد سے گھبرانا نہیں۔ جیسے کہ آج کے دور میں بھی مخالف کی تعداد زیادہ ہے، وہ لوگ جو دنیا کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جو اسلام کا پرچم لے کے یا انسانیت کا پرچم لے کے انسانیت کو بچانے کے لیے بول رہے ہیں وہ مختصر ہیں۔ یہ کس سے پیغام لیا ہے؟ یہ خود امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے یہ پیغام لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اگر تمہاری تعداد کم ہو تو بھی ڈٹے رہنا، ظالم کی تعداد زیادہ ہو تو بھی ڈٹے رہنا، ظالم تمہاری گردن بھی مار دے تو بھی اپنے سر کو جھکانا نہیں، ولاؤ تمہاری گردن کٹ جائے، ہیہات من الذلہ، ذلت کو کبھی قبول نہ کرنا، کبھی بھی اس ظلم کے آگے اپنے سر کو مت جھکا دینا کہ جو تمہاری نسلوں تک پہنچتے پہنچتے ایک وقت ایسا آئے کہ انسان خود انسانیت سے بیزار ہو جائے اور شرمندہ ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ظلم کے آگے ڈٹے رہو، اور امام حسین علیہ السلام نے خود قربانی دے کے بتایا ہے کہ قربانی کا جذبہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ قربانی کا جذبہ امام حسین علیہ السلام نے پیدا کیا ہے، اور یہ قربانی خالی جان دے دینے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی واضح کر دیا جائے کہ صرف جان دے دینے کا نام قربانی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور تلواروں کے سامنے اپنی گردن کٹا لیں۔ قربانی بہت زیادہ ہے، قربانی اپنے نفس سے لڑنے کا نام بھی قربانی ہے۔ اگر آپ اپنے نفس سے لڑ کر، یعنی اپنے آپ سے گزر کر دوسروں کی مدد کے لیے آ جائیں، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اس قربانی سے مطلب اپنے انا کی قربانی ہے، خود کو مٹا دینے کا نام قربانی ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کے ذریعے انسان خود سے گزر کر اس راستے کو انتخاب کر لیتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے اور رابطہ ہے، اور اس قربانی سے مراد انا کی قربانی ہے، خود کو مٹا دینے کی قربانی ہے۔ اس قربانی سے مراد یہ ہے کہ آپ خود کو بھلا کر دوسروں کی مدد کر لیں، خود کو بھلا کے دوسروں کی مدد کے لیے خود کو آمادہ کر لینے کا نام قربانی ہے، اور انسان اپنے اندر سے یہ دوگلے پن کو ختم کر دے، اس منافقت کو ختم کر دے۔ امام حسین کی راہ پہ چل رہا ہو تو انسان ایسا ہو کہ جیسے صاف اور شفاف شیشہ، کہ جس طریقے سے مومن ایک آئینہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ ایک صاف اور شفاف ہو، اس کے اندر یہ دوگلا پن نہیں ہوتا، اس کے اندر منافقت نہیں ہوتی، جس کو آج کے دور میں چالاکی کہہ کے انسان نکل جاتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ چالاکی سے کام لیا۔ یہ چالاکی، یہ دوگلا پن، یہ منافقت ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہی پیغام امام حسین علیہ السلام ہے۔ اور آخری بات، جوانوں، محرم آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ محرم آ کے چلا جائے اور ہم خواب غفلت میں سوتے رہ جائیں۔ ہمیں یہ ماہ محرم کے اندر خود کو پا لینا ہے، خود کو جگا لینا ہے۔ ہمیں اس ماہ محرم سے جو یہ پیغام لے کے آیا ہے اس کو اخذ کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو درک کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے اوپر اپنی ساری زندگی بسر کر دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ محرم گزر جائے اور ہم سوتے رہ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔